نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين وعلى أوليائه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار اربوں بار بے پایاں لطف و کرم ہے، بے حد و حساب اس کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا۔ ہمیں مسلمان بنایا، دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو بسایا، صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین، عاشقین، عارفین، محسنین، کاملین، ذاکرین کی محبت اور تعظیم کے گوشوں سے روشناس کیا، اور اس دنیا میں اس نے ایک عظیم تحریک سے ہمیں روشناس کیا، جس تحریک کو دنیا تحریک منہاج القرآن کے نام سے جانتی ہے۔ منہاج القرآن کیا ہے؟ قرآن کے راستے کا نام ہے۔ منہاج القرآن کیا ہے؟ قرآن مجید کی بتائی ہوئی شعرا، دستور، راستہ، منزل، اس شعرا کا نام، اس سڑک کا نام منہاج القرآن ہے۔ منہاج القرآن کیا ہے؟ محبت الہی کا نام منہاج القرآن ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث اور جائیداد کا نام منہاج القرآن ہے۔ میرے آقا کی نسل پاک، آل پاک، اولاد پاک، عطرت پاک، ازواج پاک، بنات پاک، شہزادیاں، شہزادے، پنج تن پاک آئمہ اہل بیت اطہار کے قصیدوں، ترانوں، عظمتوں، شانوں، سطوتوں کا نام منہاج القرآن ہے۔ اس وقت میں سب سے پہلے تو آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دن کے اجالے میں اس رسول اعظم کا ذکر سننے کے لیے آئے کہ جس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے، آنے والا ہے جو دلدار بنا رکھا ہے، آج ساری دنیا کے دیے اس کو سلامی دیں گے جو دیا آج حلیمہ نے جلا رکھا ہے۔ آج ساری دنیا کے دیے اس کو سلامی دیں گے جو دیا آج حلیمہ نے جلا رکھا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا، جتنے آپ معزز لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، کسان بھائی ہیں، اہل محبت ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ سننے کے لیے آئے۔
نوجوانوں کا شکریہ کہ وہ بات سمجھنے کے لیے آئے۔ پھر یہ محفل مبارک میں محترم مہر فیصل عباس ہرل صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھیں تو ہوتا یہ ہے کہ مقرر کو ایک سمجھ آتی ہے کہ یہ محفل قرانے والے ہیں اور میں ان کو سنا رہا ہوں، یہ مجھے سن رہے ہیں، ورنہ لوگ آ کر چلے جاتے ہیں سن کر، تو پھر بعد میں کہتے ہیں جی بڑا پیارا خطاب ہوا، تو انتظامیہ چونکہ انتظامات میں لگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو کرسیاں سیدھی کر رہے تھے، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ انتظامات ہو چکے ہیں، اب آپ قریب ترین ہو کر بیٹھیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے بزم سجائی، ہم نے وہ ذکر مبارک کرنا ہے، تو میں محترم مہر فیصل عباس ہرل صاحب کو ہزاروں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، محترم مہر احمد شیر ہرل صاحب کو ہزاروں بار مبارکباد پیش کرتا ہوں، محترم مہر محمد اقبال ہرل، محترم مہر محمد طاہر ہرل، اور میرے ساتھ تحریک منہاج القرآن مہر محمد ندیم ہرل صاحب، ماسٹر عادل حسین صاحب، اور میں تحریک منہاج القرآن ضلع چنیوٹ کے صدر محترم لائق صد احترام واجب الاحترام بالتعظیم مہر امجد تقی ہرل صاحب، اور جتنے آپ تشریف لائے ہیں گہرے کے جھگے یارے کے جتنے، میں احمد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ یاسین 23واں پارہ ہے، آپ آگے آئے، کوئی بات آپ اوپر بیٹھ، پارہ نمبر 23واں، سورت کا نام سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 82۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما بے شک امرہ، اس کا حکم یہ ہے، امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ، اس سے فرماتا ہے اس شے سے کن ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آئیے بیٹھیں آپ ادھر ہی، مگر میرے ساتھ آپ نے کروڑوں اربوں کھربوں صدیاں پیچھے سفر کرنا ہے، ہم عالم حقیقت میں جانے لگے ہیں، اور میرے ساتھ آپ نے اس سفر میں شریک ہونا ہے۔ بیٹھے یہاں، اپنی روحوں کو، اپنے دماغوں کو ہزاروں اربوں سال پیچھے لے جاؤ۔ منظر کیا ہے؟ منظر یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک خالق تھا، مگر اس کی مخلوق نہ تھی، وہ معبود تھا کہ جس کی عبادت کی جائے اس کا کوئی عابد نہ تھا، عبادت کرنے والا۔ وہ مسجود تھا جس کو سجدہ کیا جائے، مگر ابھی تک اس کا کوئی ساجد نہ تھا، سجدہ کرنے والا۔ وہ محمود تھا، جس کی حمد کی جائے اسے کہتے ہیں محمود۔ وہ محمود تھا، اس کا کوئی حامد نہ تھا، حمد کرنے والا نہ تھا۔ وہ مالک تھا، اس کا کوئی مملوک نہ تھا۔ وہ رحمان تھا، کوئی طالب رحمت نہ تھا۔
وہ رحیم تھا، کوئی طالب بخشش نہ تھا، وہ ہادی تھا، کوئی طالب ہدایت نہ تھا، وہ منعم انعام فرمانے والا تھا، کوئی طالب انعام نہ تھا، وہ واحد تھا، یکتا تھا، تنہا تھا، ایک تھا، احد تھا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی کا معنی کلام خدا کا ہوتا ہے، مگر جس زبان سے وہ کلام ادا ہوتا ہے وہ زبان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی کلام خدا کا، اور اس کی ادائیگی حضور کی مبارک زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھنا چاہیں اس حدیث پاک کو تو سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کی کتاب روح المعانی، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عربی لکھنے والے کا نام، اور اس کی آپ کتاب پڑھیے، اس کے اندر ملے گی یہ حدیث مبارکہ۔ حدیث کیا ہے توجہ کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کنت کنزن مخفیاً، کہ میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں حسن و جمال کا چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پس مجھے محبت ہو گئی، ان اعرفا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، دنیا جانے، دنیا مانے، دنیا میرا نام لے، دنیا میری صفتیں بیان کرے، دنیا میری عبادت کرے، دنیا میرے حضور جھکے، دنیا مجھ سے رزق مانگے، دنیا مجھے پروردگار مانے، دنیا مجھے یا رحمان کہہ کر پکارے، دنیا مجھے یا رحیم کہہ کر پکارے۔ فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو۔ فرمایا فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق میں سے ایک نور پیدا کر دیا جس کا نام تھا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں ایک نکتہ سنیے، فرمایا لوگوں میں نے اپنا عرفان جسے دیا، میں نے اپنی معرفت جسے دی، میں نے اپنا پہچان جسے عطا کیا، فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، میں نے محبت کی خاطر اسے چن لیا اور کہا میں تجھے اپنی معرفت دے رہا ہوں تو لوگوں کو میری معرفت دے دینا۔ میں نے رسول کو اپنا عرفان دیا اور کہا لوگوں تمہیں عرفان میرا رسول عطا کرے گا، اور جو مجھ تک آنا چاہتا ہے صدقہ محمد مصطفیٰ آئے گا، جو میرا عرفان پانا چاہتا ہے صدقہ رسول اکرم آئے گا، کوئی ڈائریکٹ آئے گا اسے پلٹا دیا جائے گا۔ حکم ہوگا ہم نے عالم حقیقت میں جسے اپنی معرفت کے سمندر عطا کیے تھے، جسے اپنے فیوضات کے سمندر عطا کیے تھے، جسے اپنے فیضان کے سمندر عطا کیے تھے، فرمایا حبیب میں نے تجھے فیضان دے دیا تو ساری کائنات کو بانٹ لے، جو میرے حضور آنا چاہتا ہے تیرے واسطے سے، تیرے وسیلے سے، تیرے ذریعے سے آئے، اسے خدا بھی ملے گا، اسے مصطفیٰ بھی ملے گا۔ آئیے آگے بڑھیے۔ اس نے اس نور کو پیدا کر دیا، میرے ساتھ ایک لفظ پڑھیے صرف نور۔ اس نے کس کو پیدا کیا؟ بولیے نور کو پیدا کر دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب اس نے نور کو پیدا کیا اس نے پیدا کر کے کہاں رکھا؟ آپ کہیں جی جنت میں، جنت تو بنی نہیں۔ آپ کہیں جی فضا میں، نورانی فضا بھی نہیں بنی۔ آپ کہیں کہ لوح قلم میں، نہ لوح نہ قلم نہ جنت، نہ عرش نہ فرش نہ زمین نہ آسمان، نہ پانی نہ جہاں، کوئی چیز نہیں ہے۔ دو ہیں، ایک محبت کرنے والا، ایک نظر شفقت ڈالنے والا، اور دوسرا وہ ذات جسے اس نے اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ فرمایا ہم دو تھے، ایک دیکھنے والا تھا، دوسرا اپنا حسن دکھانے والا تھا۔
میرے ساتھ عالم حقیقت میں رہو، پھر میں عالم انوار میں آؤں گا، پھر میں عالم ارواح میں آؤں گا، پھر میں عالم بشریت میں آؤں گا۔ جس دیش میں ہم بیٹھے ہیں پتہ چلے گا کن کن مرحلوں سے رسول کا نور گزرتا ہوا سیدہ آمنہ کی گودی مبارک میں اترا۔ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میلاد کیا ہے، ہم کس کا ذکر سن رہے ہیں۔ توجہ، سوال یہ رکھا اس نے اس نور کو کہاں رکھا؟ جواب سن لو، پروردگار عالم نے اس نور کو بنا کر اپنے انوار کے پردوں میں رکھ دیا، اپنے انوار کے پردوں میں رکھ دیا۔ آپ کہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا حبیب، میں چاہتا ہوں براہ راست اپنے ذاتی انوار تجھ پر ڈالوں، تجھے پالتا رہوں، تجھے بڑھاتا رہوں، تیری پرورش کرتا رہوں۔ خدا کی قسم خدا اس نور کو پالتا رہا، مصطفیٰ بشکل نور پلتے رہے۔ آپ کہیں مجھ پر سوال کریں اس نے کہاں رکھا؟ پہلا پردہ، حجاب کا معنی ہوتا ہے پردہ، اس نے اپنے رسول کے نور مبارک کو پردہ قدرت میں رکھ دیا اور ہزار سالوں تک وہ نور پڑا رہا۔ خدا انوار قدرت ڈالتا رہا، رسول انوار قدرت کو برداشت کرتا رہا۔ پھر اس نے وہی نور مبارک اس انوار کے حجاب اور پردے سے آگے دوسرا خدا کا جو پردہ تھا وہ سن لیجئے، وہ تھا حجاب عظمت، پردہ عظمت۔ اس نے فرمایا محبوب اس پردہ عظمت میں آ جا تاکہ تجھ پر ساری عظمتوں کا فیض تمہیں عطا کر دوں۔ ہزار سالوں تک وہ نور وہاں رہا۔ پھر تیسرا پردہ تھا پردہ نعمت۔ فرمایا حبیب میں نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اب کائنات میں اگر جو تجھ سے مانگے وہ مال مانگے مال دے دینا، جنت مانگے جنت دے دینا، اور جو بھی مانگے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تجھے خزانے عطا کر دیے ہیں۔ اللہ پاک نے اس پردہ نعمت میں ہزار سالوں تک اس نور کو رکھا اور اللہ پاک نے اپنی ساری نعمتیں رسول پر عطا کر دی، ڈال دی۔ کتنے پردے ہو گئے؟ 3، قدرت 1، عظمت 2، نعمت 3۔ پھر اس نے چوتھے پردہ تھا رب کائنات کی رحمتوں برکتوں شفقتوں کا، وہ تھا پردہ رحمت۔ خدا نے اپنے رحمت کے پردے اور حجاب میں نور مبارک کو رکھا، وہ ہزار سال تک نور وہاں پڑا رہا۔ خدا اپنی رحمتیں ڈال رہا تھا، مصطفیٰ اب ان سے رحمتیں وصول کر رہا تھا۔ پانچواں پردہ تھا حجاب سعادت، سعادتوں کے پردے میں اپنے محبوب کو رکھا۔ میرے حبیب ساری عزتیں، ساری برکتیں، ساری سعادتیں تیرے لیے ہیں، ہزار سالوں تک وہ نور پڑا رہا۔ چھٹا پردہ ہے حجاب قرابت۔ توجہ کریں ذرا، حجاب قرابت، قرابت کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ یہ جو آپ کہتے ہو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، صلی کے 56 معنی ہیں صلاۃ کے، اور اس میں ایک معنی ہے قریب کرنا۔ فرمایا حبیب میں نے ازل دے تجھے جب نور کی صورت میں بنایا، میں نے اس وقت سے تم پر صلاۃ پڑھنا شروع کی، درود پڑھنا شروع کیا۔ اور درود کا معنی اگر کرو قریب کرنا، تجھے درود پڑھتا گیا، تجھ پر تجھے قریب کرتا گیا، قریب کرتا گیا، قریب کرتا گیا، اتنا قرب عطا کیا، اتنا قرب عطا کیا۔ فرمایا بحال یہ ہو چکا ہے تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیرا دینا میرا دینا ہے، تیرا منع کرنا میرا منع کرنا ہے، تیری رضا میری رضا، تیرا حلال میرا حلال، تیرا حرام میرا حرام، تیری تعظیم میری تعظیم، تیرا ادب میرا ادب۔ جس سے تو راضی ہو گیا اس سے خدا راضی ہو گیا، جس کو تو نے بیعت کر لیا اسی کو میں نے بیعت کر لیا۔ جو تیرا مرید ہے وہی خدا کا مرید ہے، اور جس کو تو نے جنت دی ہے محمد اسی کو خدا نے جنت دی ہے۔
اتنا قریب کیا. اس کو کہتے ہیں حجاب قرابت. پردہ قرابت میں اپنے رسول کے نور مبارک کو رکھا اور فرمایا حبیب توجہ کریں میرے محبوب، میں نے تم پر صلات پڑھی، درود پڑھا، میں نے تمہیں اپنے قریب کر لیا. اب امت میں جو تجھ پر صلات پڑھے گا مصطفیٰ تو اسے اپنے قریب کر لینا. ارے پیر سیال لجپال کی یوں ہی عزت نہیں ہوتی، یہ مصطفیٰ کے قریب ہے. سید مہر علی شاہ کی عزت ویسے نہیں، یہ رسول کے قریب ہیں. علی حجویری کی عزت ایسے نہیں، معین الدین کی عزت ایسے نہیں، سلطان باہو کی عزت ایسے نہیں، بابا فرید کی عزت ایسے نہیں، حسین ابن علی کی عزت ایسے نہیں، زین العابدین کی عزت ایسے نہیں، سید محمد الباقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی نقی، محمد تقی، حسن عسکری، ارے آنے والا مہدی، ان کی عزتیں اس لیے ہیں کہ یہ رسول کے قریب ہے، اور جو رسول کے قریب ہے وہ خدا کے قریب ہے، وہ خدا کے قریب ہے. اس نے اپنے رسول کے نور مبارک کو کہاں رکھا؟ چھٹے پردہ میں قرابت، قرب کے پردے میں رکھا. لوگ کیا جانے اللہ کا قرب کیا ہے. یہ حضور سے کوئی پوچھے کہ اللہ کا قرب کتنی دیر خدا نے اپنے رسول کو عطا کیا. 7واں پردہ تھا حجاب منزلت، 8واں پردہ تھا حجاب ہدایت، 9واں پردہ تھا حجاب نبوت، 10واں پردہ تھا حجاب حیبت، 11واں پردہ تھا حجاب رفعت، 12واں پردہ تھا حجاب شفاعت. 1000 سالوں تک اس نے، لاکھوں سالوں تک اپنے رسول کے نور مبارک کو رکھا. ارے انسان کیا جانے محمد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، بشر کیا جانے سید البشر کون ہے، انسان کیا جانے سید الانوار کون ہے، انسان کیا جانے خدا کا محبوب کون ہے. مجھ سے پوچھو تو بات یہاں تک نظر آتی ہے، یا بنانے والا جانے یا بننے والا جانے. اس نے 1000 سالوں تک اپنے رسول کے نور مبارک کو رکھا. اب آپ کہیں حضرت سیرت کی کتاب آپ نے بیان کی ہے، اس کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں. ثم حبس فی نور محمد بحجاب القدرہ. اس نے اپنی قدرت کے پردوں میں رسول کے نور مبارک کو رکھا. آپ کہیں کوئی دنیا کی کتاب سے کوئی حدیث بیان کر دیں جو آپ منظر دے رہے ہیں جو اس کی تائید کرتے ہو. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ کریں ذرا. جو میں دے رہا ہوں اگر آپ وہ لے لیں تو یہی کافی ہے. حدیث پاک بڑے غور سے سنو. کائنات بن گئی، نبی آنے لگے، رسول آنے لگے، سب سے آخر میں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم رسالت، تاجدار انبیاء حضور ختمی مرتبت، ختم نبوت کا تاج پہن کر زمین پر تشریف لائے. حدیث غور سے سنیے گا. جبریل آئے کلام لے کر. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یا جبریل کم عمرک، اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے. اے جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے. جبریل نے کہا آقا میں اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں کر سکتا کہ میری عمر کیا ہے، ایج کیا ہے، عمریہ کیا ہے، مگر میں ایک منظر بتا دیتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ میری عمر کتنی زیادہ ہے. فرمایا بتاؤ. جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ پاک نے مجھے نور کی صورت میں بنایا، میں اللہ رب العزت کے جو پردے تھے اس میں چوتھا حجاب عظمت کا جو پردہ تھا اس میں ایک ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. ایک نور، ایک روشنی، ایک ستارہ، ایک نجم، ایک کوکب دیکھا کرتا تھا. توجہ، چوتھے حجاب عظمت الہیہ کا چوتھا پردہ تھا، اس میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا. فرمایا جبریل وہ کب چڑھتا، کب نظر آتا؟
جبریل کہتا ہے سونیا وہ 70,000 سالوں کے بعد ایک بار چمکتا، پھر وہ اپنے مطلع سے، مقام سے، جگہ سے ہٹ جاتا، غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ دوسری بار نظر آتا۔ میں اس کو دیکھتا رہا، دوسری بار دیکھا، زیارت کی اس ستارے کی، روشنی کی، وہ اپنے مقام سے ہٹ گیا، پھر 70,000 سال کے بعد مجھے تیسری بار نظر آیا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل امین یہ بتا تو نے اس ستارے کو کتنی بار دیکھا؟ آپ کہیں کہاں سے حدیث پڑھ رہے ہیں؟ کتاب کا نام بتا دیں۔ کتاب کا نام سیرت حلبیہ، لکھنے والے کا نام علی بن برہان حلبی، امام حلبی رحمت اللہ علیہ سیرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب میں حدیث درج کرتے ہیں کہ وہ جو 70,000 سالوں کے بعد ستارہ طلوع ہوتا، نور نظر آتا، جبریل عرض کرتا ہے میرے آقا میں اس کو دیکھا کرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل یہ بتاؤ وہ جو 70,000 سالوں کے بعد روشنی ستارہ نظر آتا تو نے اسے کتنی بار دیکھا ہے؟ عرض کیا میرے آقا سونیا میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کیا اس ستارے کی حقیقت جانتے ہو؟ وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور کون سا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ وہ روشنی جو تجھے نظر آتی جانتے ہو؟ غلام کہنے لگا سونیا وہ چمکنے والا، میں دیکھنے والا، اگلی حقیقت کو میں نہیں جانتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ انا ذالک الکوکب، جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت اور حرمت اور جلالیت کی قسم وہ چوتھے پردہ عظمت میں چمکنے والا ستارہ جس کو تو نے 70,000 سالوں کے بعد دیکھتا تھا 72,000 مرتبہ دیکھا، فرمایا وہ ستارہ کون سا تھا؟ سن لو بعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، وہ پردے میں چمکنے والا ستارہ میں محمد مصطفیٰ تھا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ تھا۔ بس ٹھیک آواز ہے۔ فیصل آباد میرے ساتھ ہے، فیصل آباد شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد نام رکھا گیا۔ وہاں پر ایک شاعر ہوا، اس کا بڑا خوبصورت کلام، جی بڑا خوبصورت کلام وہ لکھتا رہا اپنی زندگی میں، اور وہ کہتا ہے تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا، آقا تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے سائم تو بھی عجیب انسان، ہے سائم تو بھی عجیب انسان، جو خوف معاشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ ہزار سالوں تک اس نے اپنے رسول کے نور مبارک کو رکھا۔ کیوں رکھا حبیب؟ اب تک کوئی نہیں ہے کائنات میں، ایک بنانے والا ہے ایک بننے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو جو خدا اس کو دیکھتا تھا جسے دنیا میں اس نے اپنے آئینہ حسن بنا کے بھیجنا تھا، دیکھیے وہ آج بھی چھپا ہے، وہ کل بھی چھپا تھا، حشر کو خدا نظر آئے گا، مگر اس نے فرمائے لوگوں اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے میرے مصطفیٰ کو دیکھنا، میرا کلام دیکھنا چاہے سننا چاہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لے۔ بات یہاں تک پہنچی، اس نے اپنے رسول پاک کے نور مبارک کو رکھا ہزار سالوں تک۔
پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے چاہا کہ میں روحوں کا دیس پیدا کروں. روحیں جو بدن کے اندر ہیں، روحوں کا دیس پیدا کروں. اس نے عالم ارواح کو پیدا کیا، روحوں کا دیس. الارواح جنود مجندہ، روحیں ایک لشکر کی صورت میں تھیں، گروہ کی صورت میں تھیں. پیدا کر دیا. کس کو؟ نبیوں کی روحیں، رسولوں کی روحیں، انسانوں کی روحیں، کافروں کی روحیں. جس جس بندے نے دنیا میں آنا تھا اس نے سب روحوں کو پیدا کیا، اور عالم ارواح میں اس نے توحید کا جلسہ منعقد کیا. توجہ کریں ذرا، توحید کا جلسہ، سب روحوں کو بلایا، اور اللہ پاک نے کلام فرمایا. قرآن مجید میں اس کو کہتے ہیں میثاق الست، اپنی ذات کا وعدہ لینا. ان سب روحوں سے اللہ پاک نے کلام فرمایا. فرمایا الست بربکم، کیا فرمایا؟ الست بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ واہ واہ واہ، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری روح بھی ان روحوں میں تھی، اور کسی کو خبر نہ تھی کون ہم سے کلام کر رہا ہے، کسی روح کو خبر نہ تھی. فرمایا جب اس نے سوال کیا الست بربکم، تو آقا نے فرمایا سب روحوں میں سے میری روح نے جواب دیا تھا انا اولہم من قال بلا، جس نے سب سے پہلے کہا تو میرا خدا ہے. وہ روح محمد مصطفیٰ تھی. سب روحوں نے سنا اور سب روحوں نے مل کر کہا قالوا بلا، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں تو میرا خدا. مگر معرفت کسے ملی؟ کس کے صدقے ملی؟ وہ رسول علیہ السلام کے صدقے سے سب روحوں کو پتہ چلا، سب روحوں کو پتہ چلا حضور کے صدقے. توجہ کریں ذرا، سرکار کے صدقے پتہ چلا سب روحوں کو. جی اب ایک یہاں باریک سا نقطہ سنیں، باریک سا نقطہ. فرمایا محبوبہ جب میں نے تجھے عالم نور میں رکھا تھا وہاں میرے سوا تجھے کوئی نہ جانتا تھا، اور جب تمہیں روحوں کے دیس میں بھیجا اور فرمایا کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، وہاں تیرے سوا مجھے کوئی نہ جانتا تھا. عالم نور میں تیرے سوا میری کوئی رحمتوں کا مستحق نہ ٹھہرا، اور جب روحوں کے دیس میں تجھے ہم نے بھیجا تو تیرے صدقے روحوں کو میری شناسائی ملی، خبر ملی. اللہ پاک نے پھر رسولوں کی اور نبیوں کی روحیں ان سب میں سے الگ کر دی. کہا صرف اب رسولوں اور نبیوں کی روحیں الگ آ جائیں. اس کو کہتے ہیں میثاق انبیاء. پہلا جلسہ توحید کا جلسہ، اب دوسرا جلسہ وہ کرنے لگا ہے شان مصطفیٰ کا جلسہ. قرآن مجید میں تیسرا پارہ اٹھاؤ، سورہ آل عمران پڑھو، 81 نمبر آیت پڑھنے لگا. کون کون سی روحیں ہیں مجھے بتاؤ؟ نبیوں کی روحیں ہیں یا رسولوں کی روحیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہیں کتابیں دے دوں، حکمت دے دوں، نبوت دے دوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تم سب کے بعد میرا کملی والا آ جائے. مصدق لما معکم، جو جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو کہ آدم بھی آ چکا اور نوح بھی آ چکا، شیس بھی آ چکا، دانیال بھی آ چکا، زکریا بھی آ چکا، یحییٰ بھی آ چکا، سلیمان بھی آ چکا، عیسیٰ بھی آ چکا، موسیٰ وہ تصدیق کر چکے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ،
ان کے دین کی مدد بھی کرنا اور پھر ان کا دنیا میں جا کر محبوب کا اعلان بھی کرنا کہ جب وہ آ جائے تو پھر تم اس کی غلامی اختیار کرنا۔ اس حدیث کی روشنی اب قرآن مجید کی آیت میں امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں کہا ہے، فرمایا توجہ سے حدیث سنو، جب اللہ پاک وعدہ لے رہا تھا، عہد و پیمان لے رہا تھا، اللہ پاک نے اپنے رسول کی روح سے فرمایا اے روح رسول، جی مولا، فرمایا اس وقت روحیں ہیں اور سب نور کی صورت میں ہیں، اے روح رسول سب روحوں پر چھا جا۔ آقا دو جہاں کی روحیں بات سب روحوں پر چھا گئی اور سب انبیاء و مرسلین کی روحوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ روحیں کہنے لگیں یا ربنا من غشینا نورہ، روحوں نے سوال کیا نبیوں اور روحوں کی، نبیوں اور رسولوں کی روحوں نے، پروردگار یہ کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، یہ محمد بن عبداللہ کا نور مبارک ہے، اگر نور کو نور مانو گے ہم تمہیں نبوت اور رسالت کے تاج عطا کریں۔ نبی وہی ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو، نبی وہی ہوگا جو اس میثاق انبیاء جب نبی وعدہ کر رہے تھے، کیا وعدہ کر رہے تھے کہ ہم دنیا میں جائیں گے اور یہ رسول سب سے آخر میں آئے گا، اور فرمایا یہ حبیب ان سب کی تصدیق کرے گا جو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ توجہ کریں ذرا، دنیا آج کہتی ہے جی فلاں بھی نبی ہے، سرکار آخری نبی بن کر آئے، آپ نے آدم سے عیسیٰ تک سب کی تصدیق کی کہ جتنے آئے تھے سب سچے تھے، پہلوں کی تصدیق کی ہے آقا نے، بعد والوں کی تصدیق کا ذکر ہی نہیں ملتا، کیوں کہ سب سے آخر میں تو محمد مصطفیٰ نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ پہلوں کی تصدیق کی، مصدق لما معکم، تصدیق پہلوں کی ہے، بعد میں نبوت کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کافر ہو سکتا ہے، زندیق ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، نافرمان ہو سکتا ہے، اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے، رسول کا دشمن ہو سکتا ہے، انگریز کا ایجنٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کا نہ دین سے، نہ اسلام سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے تعلق ہے کہ آقا نے ان کی تصدیق کی جو سرکار سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے نور مبارک سے چاہا کہ اب میں اس نور سے آگے دنیا بناؤں۔ کیا بناؤں بولیے؟ آپ تھک گئے ہو، تھکنا تو مجھے چاہیے، تھکنا تو ساؤنڈ والے کو چاہیے، آپ تو نہ تھکیں۔ اللہ پاک نے چاہا کہ میں اس نور کے صدقے دنیا بناؤں۔ آپ مجھ سے پوچھیں اللہ نے سب سے پہلے کسے بنایا؟ اس نور سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم کو بنا کر حکم دیا اکتب، اے قلم لکھ دے، اے قلم لکھ دے، اکتب ما کان و ما یکون، جو تجھ سے پہلے ہو چکا وہ بھی لکھ دے اور جو قیامت تک ہوگا وہ سارا کچھ لکھ دے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قلم پہلے ہے، اگر قلم پہلے ہے اسے کیا لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس نے کیا لکھا؟ جب اللہ فرما رہا ہے قلم لکھ دے، خدا کی قسم اس قلم سے پہلے کوئی چیز ہے جس کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور قلم کو بھی وجود اس کا صدقہ ملا، قلم کو بھی لکھنے کا فیض اس کا صدقہ ملا۔ اس قلم نے سب سے پہلے جو لکھا وہ نام محمد لکھا، قلم کی ابتدا بھی آقا دو جہاں علیہ السلام کا نام ٹھہرا، پھر حکم دیا قیامت تک جو ہوگا لکھ دے، تو قلم کی ابتدا محمد ٹھہرے، جہاں کی ابتدا تاجدار کائنات
کائنات کا نور ٹھہرا، محبت کی ابتدا آقا دو جہاں کا نور ٹھہرا۔ اس کائنات میں مصطفیٰ کے نور سے پہلے ساری کائنات میں کسی کا نور نہ تھا، ساری دنیا میں کسی کا نور نہ تھا۔ اگر خدا نے ساری کائنات میں سب سے پہلے جس کا نور بنایا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں کسی کی محبت نہ تھی، اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے جس کی محبت کو دنیا میں فروغ دیا، دنیا میں فیض بانٹا، وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ فرمایا تو محبت میں اول، تو نور میں اول، تو خلقت میں اول، تو چاہت میں اول، اب تو میری حمد بیان کر۔ عالم خلق میں جب اس نے رسول کے نور مبارک کو بنایا، اسے مقام حمد پر فائز کر دیا۔ فرمایا تو میری حمد بیان کر۔ جب رسول نے حمد بیان کی، رسول ہوئے حامد۔ تو جو رسول ہوئے حامد، حمد کرنے والے، وہ اول میں تھے تو حامد تھے، قیامت کو آئیں گے تو محمود بن کر آئیں گے۔ وہ اللہ کے حضور رہتے تھے پردوں میں تو احمد تھے، اور جب 12 ربیع الاول کی صبح نور آئے تو محمد بن کر آئے۔ وہ احمد بھی ہیں، وہ حامد بھی ہیں، وہ محمود بھی ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ قلم کو بنایا۔ حاضرین محترم، پھر اللہ رب العزت نے دوسری چیز جو بنائی وہ تھی لوح۔ لوح کا معنی ہوتا ہے تختی، جیسے ہم پھٹی لکھتے رہے، آج کاغذ کا دور آ گیا، کاغذ سے بڑھ کر آج سکرین کا دور آ گیا۔ دوسری چیز کیا بنائی؟ لوح۔ حکم دیا اے قلم تو لوح پر لکھ دے۔ قلم نے لوح پر سب سے پہلے جس کا نام لکھا وہ تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قلم کی ابتدا حضور ٹھہرے، لوح کی ابتدا حضور ٹھہرے، جہاں کی ابتدا حضور ٹھہرے، نور کی ابتدا حضور ٹھہرے، محبت کی ابتدا حضور ٹھہرے، کرم کی ابتدا حضور ٹھہرے۔ اس لیے علامہ اقبال کیوں کہتا ہے لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اقبال کہتے ہیں عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، کہ میرے آقا مٹی کا جہاں ہو یا پانی کا جہاں، ان کو ترقی تب ملی ہے تیرے وجود اور ظہور میں آنے کے صدقے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ رے کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ جو حضرت بلال حبشی جیسی ہستیاں جو سورج بن کر چمک رہی ہیں، اور ویسے کرنی جیسی ہستیاں جو سورج بن کر چمک رہی ہیں، علی المرتضیٰ شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار جو دنیا میں بادشاہ ولایت بن کر چمک رہے ہیں، محمد جو تیرے نور کا ہی صدقہ ہے۔ پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم۔ دوسری چیز کیا بنائی؟ لوح۔ تیسری چیز کیا بنائی؟ عرش۔ عرش بنایا، اور عرش بنا کر اس میں جملہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء۔ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جملہ کب لکھا؟ عرش بنانے کے بعد۔ تو آپ مجھ سے پوچھئے آپ نقطہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح لوح کی ابتدا حضور ہوئے، قلم کی ابتدا حضور ہوئے، اس طرح عرش کی ابتدا جس کے نام سے کی گئی ہے وہ محمد کا نام نامی۔ پھر جب اس نور کا چوتھا حصہ آیا تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ کسی سے فرشتے بن گئے، کسی سے زمین بن گئی، کسی سے آسمان بن گئے، کسی سے سورج چاند ستارے بن گئے۔ چلتے چلتے اس نور کا صدقہ ہے جو آج ساری کائنات میں اللہ پاک اس بزم کائنات کو جو سجا رکھا ہے، یہ مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے۔ اقبال پتہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال 10,000 اشعار میں سے ایک شعر جو لکھتا ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں، گل کا معنی ہوتا ہے پھول، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔
جسٹس نذیر غازی صاحب 92 پر وہ کسی دور میں آتے رہے، وہ کہنے لگے پاکستان میں ایک ایسا درخت ہے سندھ کی طرف، اس درخت پر جتنے پتے ہیں ہر پتے پر لکھا ہوا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اپنے پھر اسٹوڈیو کے اندر کہا دیکھو یہ میں 2-3 پتے لے کے آیا ہوں، ہر پتے پر اللہ کی شان اور قدرت، درخت پر جتنے پتے ہیں سب پر خدا نے مصطفیٰ کا نام نقش کر دیا، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ توجہ، پھر اس نے چاہا، مضمون میرا ذہن میں رکھنا، وہ نور جو جسے پردوں میں رکھا تھا اسے کہاں اتارا بلا؟ اسے عالم ارواح میں اتارا، روحیں بن جائیں، اسے عالم انوار میں اتارا، سورج بن جائے، ستارے بن جائیں، چاند بن جائے، ملائکہ بن جائیں، دنیایں بن جائیں، لوح و قلم بن جائے، عرش بن جائے۔ اسی نور کو زمین پر اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا جسم بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا بولیے جسم بنایا۔ میں جتنی ترتیب سے مضمون لے کے آ رہا ہوں توجہ محبت سے بیٹھیں، سنیں، روحوں کو تسکین دو کہ یار میلاد ہم سن رہے ہیں جی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کا جسم بنانا چاہا، کیوں؟ تاکہ اس نور کو آدم کی پشت میں رکھیں، پھر چلتے چلتے نسلوں تک یہ نور چلے اور جناب آمنہ کی گودی مبارک تک پہنچے۔ میرے آقا سے سوال کیا گیا، اس ایک حدیث کے قائد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر دارالقادری صاحب نے المقانہ اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں 50 حوالے اس ایک حدیث کے دیے۔ حدیث سنو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال متى وجبت لك النبوة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآدم بین الروح والجسد۔ حضرت ہریرہ نے عرض کیا میرے آقا آپ کب سے نبی ہیں، کس وقت سے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی روح الگ تھی، جسم الگ تھا، ابھی جسم میں روح ڈالی نہ گئی تھی، اس سے پہلے میں خدا کی بارگاہ میں نبی تھا۔ اور امام زین العابدین علی سجاد سرکار حسین ابن علی کے لخت جگر، ان سے روایت حدیث کہ سوال کیا گیا کب سے نبی ہیں؟ امام زین العابدین جواب دیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں آدم کے بننے سے 14,000 سال پہلے خدا کی بارگاہ میں نبی تھا۔ اور حدیث کی شرح کرنے والے کہتے ہیں کہ 14,000 سے مراد یہ سال نہیں، جب حضور نبی تھے اس وقت تو سورج نہ بنا تھا، چاند نہ بنا تھا، مشرق کی سمت نہ تھی، مغرب کی سمت نہ تھی، شمال جنوب نہ تھا، وہ نور سال تھے، یا بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ تیسری حدیث، میرے آقا کب سے نبی ہیں؟ فرمایا آدم کے بننے سے 50,000 سال پہلے خدا کی بارگاہ میں نبی تھا۔ اس سے اگلا منزل سنو، مقام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے متا اخذ میثاقوں کا، آپ سے کب سے نبوت کا وعدہ لیا گیا؟ فرمایا وآدم منجدل فی الطین، ابھی آدم کا جسم بنانے کے لیے مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، کبھی گارا بھی نہ بنا تھا، اس سے پہلے خدا کی بارگاہ میں نبی تھا۔ آدم کا جسم بنایا گیا، جسم اقدس بنا دیا گیا۔ یہ پنکھا ادھر رکھو، پنکھا آپ ان کو بزرگ کریں جنہوں نے خطاب سننا ہے، آپ نے سننا ہے، توجہ۔ جسم بن گیا حضرت آدم علیہ السلام کا، کیوں بنایا؟ اس نور کو زمین پر اتارنے کے لیے۔ کس نور کو؟ جو پردوں میں رہتا تھا، اسے عالم ارواح میں بھیجا، روحیں فیض پا سکے، اسے عالم انوار میں بھیجا، نوری فیض پا سکیں، اسے دنیا اور بشریت میں بھیجنے کے لیے آدم کا جسم بنایا تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے جب روح ڈالی،
آدم کی آنکھیں کھلی تو جب ان کی پہلی نظر پڑی تو عرش بری پر پڑی، لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ آدم نے سوال کیا مولا میں سب سے پہلا انسان ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرش پر تو نے مصطفیٰ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، یہ کون ہے؟ آدم نے سوال کیا یہ کون ہے؟ فرمایا سن لو یہ تیری امت میں سے آنے والا آخری رسول ہے، تیرے بیٹوں میں سے یہ آخری ہوگا۔ اور سن لو آدم لولاہ لما خلقتک، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہ ہیں ان کے صدقے ہم نے تجھے نبوت بھی دی ہے، جسم بھی دیا۔ آدم تنہا رہتے تھے، اللہ نے آدم کا جی لگانے کے لیے حوا کو بنایا۔ کہاں سے؟ آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو بنایا۔ جب حضرت حوا کو خوبصورت دیکھا تو آدم علیہ السلام آگے ایسے بڑھنے لگے۔ خدا نے فرمایا آدم ٹھہرو، تمہاری خدمت کے لیے ہم نے حوا کو بنایا ہے، پہلے حق مہر ادا کرو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ حوا کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے حق مہر کیا ہے؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا آدم اس طرح کرو، 10 مرتبہ آدم اور 10 مرتبہ حوا، تم دونوں مل کر 20 بار محمد پر درود و سلام پڑھ دو، یہی تمہارا حق مہر ہے، یہی تمہارا حق مہر ہے۔ ایک بار میرے ساتھ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مضمون یہاں تک پہنچا، آدم کا جسم بنایا، ٹھیک؟ اللہ پاک نے اس نور کو، آدم کی یہ ہوتی ہے پشت، گردن کے پیچھے، پشت میں نور رسول اتارا۔ اس نور کو جو ہی رکھا تھا پشت میں، حضرت آدم کی پیشانی نور محمد سے چمک اٹھے، جی چمک اٹھی۔ پھر حضرت حوا سے جب نکاح ہوا، یہ نور پیشانی آدم سے اتر کر حضرت حوا کے بطن مبارک میں، پیٹ مبارک میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے آدم کو بیٹا دیا شیس۔ وہ نور جو کبھی آدم کی پیشانی میں چمکتا تھا، اب وہ نور چمکنے لگا حضرت شیس کی پیشانی، شیس کی پیشانی میں۔ اب حضرت شیس پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ نور رسول ان کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ حضرت آدم نے فرمایا شیس بیٹے دھیان سے رہنا، پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرنا اور اپنی زندگی کو، سیرت کو نیک رکھنا، پاک رکھنا۔ کیوں کہ جس نور کا میں امین تھا، اب اسی نور رسول کا تو امین ہو چکا ہے۔ پھر اس نور کو اللہ رب العزت نے چلایا۔ یہ مضمون اگر نسب کا ذکر کرتا شروع سے تو پھر بتاتا نسب رسول میں کون کون سی ہستیاں آتی ہیں۔ اس نور کو چلایا، پاک پشتوں، پاک رحموں سے چلتا 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 وہ نور سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی پیشانی تک آ گیا۔ حضرت عبد المطلب حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے سرکار کے دادا جان، اور جب نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا تو قدرتاً ان کی زلفوں سے خوشبو آتی تھی۔ ابرہا غلط ارادے سے آیا خانہ کعبہ گرانے کے لیے، انہیں خبر دی گئی کہ حضور آپ کعبہ کے نگہبان ہیں، آپ کعبہ کے متولی ہیں، چابی کعبہ کی آپ کے پاس ہے، یہ ابرہا ظالم کعبہ گرانے کے لیے آ رہا ہے، ان کو روکو۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور ہے، 12 ہاتھی ہیں اور سب سے بڑے ہاتھی کے اوپر ابرہا ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب سامنے گئے، خدا کی عزت کی قسم وہ جس ہاتھی پر بیٹھا ہے، ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے، وہ آگے بڑھا اور اپنا سر حضرت عبد المطلب کے قدموں میں رکھ دیا۔
آنکھ ہی پہچان گیا اس کی پیشانی میں رسول کا نور ہے۔ جانور انسان کی پیشانی میں نور پہچان گیا۔ آج کچھ ایسے انسان ہیں جو جانوروں سے بڑھ گئے ہیں جی، آج کچھ ایسے انسان ہیں، جانوروں نے تو رسول کی نبوت کا اقرار کیا، مگر آج کچھ ایسے جانور ہیں جو رسول کی نبوت کے باغی ہیں، رسالت کے باغی ہیں، اعلان کرتے پھرتے ہیں ہم نئے نبی کے، ہم امتی ہیں، دعوے دار، سن لو 4 دن کی زندگی ہے، مرو میں گئے قبر میں جاؤ گے، تمہاری آنکھیں بند ہوں گی جب جاؤ گے اس